کہ یہ جو قاضی صاحب نے جو مجوزہ آئینی ترامیم کی پٹیشن لگائی ہے اس پٹیشن میں کیا کچھ ہے جس کو کہا گیا ہے. یہ پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ 6 ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، جس میں عابد زبیری صاحب ہیں، شفقت محمود چوہان صاحب ہیں، شہاب سرکی صاحب ہیں، چودھری اشتیاق احمد خان صاحب ہیں، طاہر فراز عباسی اور منیر احمد کاکڑ. انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا اور انہوں نے اس پٹیشن میں اہم قانونی اور عوامی اہمیت کے سوالات اٹھائے، اور تمام وہ سوالات اٹھاتے ہوئے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کو ان مجوزہ آئینی ترامیم پر عدالتی جائزے کا اختیار حاصل ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کی آزادی، آئین کے بنیادی ڈھانچے، اختیارات کی تقسیم کے تکون کے اصول اور بنیادی حقوق سے متصادم قانون سازی اور آئینی ترامیم کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی جو اختیارات کی تقسیم ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جو بنیادی ڈھانچہ ہے آئین کا اس کو بھی یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی. یہ بھی کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت کا قیام اور ہائی کورٹس کے ججز کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری میں تبادلے کا مقصد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو بے اثر کرنا اور اسے بیوروکریسی کی طرح حکومت کے ماتحت کرنا ہے. یہ بھی موقع اختیار کیا گیا کہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا ہر قانون جو آئین کے بنیادی ڈھانچے، عدلیہ کی آزادی اور بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ اس طرح کی قانون سازی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کرنے اور اسے روکنے کی مجاز ہے. اب جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس کے فیصلے کی روشنی میں آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اس کے مطابق کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سوالات انہوں نے فریم کیے ہیں. سوال نمبر 2، کیا عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کی بنیادی اور نمایاں خصوصیات میں شامل ہے جس میں پارلیمنٹ کے بنائے گئے کسی بھی قانون کے ذریعے ترمیم نہیں ہو سکتی؟ سوال نمبر 3، کیا عدلیہ کی آزادی قرارداد مقاصد کا حصہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 2A کے ذریعے آئین کا لازمی حصہ بن چکا ہے؟ سوال نمبر 4، جو اصول الجہاد ٹرسٹ بنام فیڈریشن آف پاکستان کیس اور اسد علی کیس میں طے ہو کر آئین کے آرٹیکل 175A میں درج ہو گئے ہیں تو کیا آئینی ترمیم کے ذریعے ان طے شدہ اصولوں میں مداخلت کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 5، کیا ججز کی تقرری کے عمل میں ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو شامل کرنے سے آزاد اور غیر جانبدار ججز تعینات کرنے کا عمل بری طرح متاثر نہیں ہوگا، اور کیا اس کے نتیجے میں آئین میں درج اختیارات کی تقسیم کے جو اصول ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے؟ سوال نمبر 6، کیا آئین کی بنیادی اسکیم کے مطابق اور آئین کے آرٹیکل 68 اور 69 کے تحت مقننہ اور عدلیہ سمیت ریاست کے یہ دونوں جو ہیں عدلیہ اور مقننہ کیا ریاست کے دو الگ الگ ادارے نہیں ہیں؟ سوال نمبر 7، کیا وفاقی آئینی عدالت کی شکل میں سپریم آئینی عدالت کا قیام سپریم کورٹ کے اوپر عدالت قائم کرنا نہیں ہے؟ سوال نمبر 8، کیا آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی بالادستی چھینی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا 2 متوازی سپریم عدالتیں قائم کرنے سے مکمل افراتفری اور انتشار نہیں پھیل جائے گا؟ سوال نمبر 10، کیا سپریم کورٹ قومی اسمبلی کو آئین میں ترامیم کے لیے مسودہ لانے سے روک سکتی ہے؟ سوال نمبر 11، کیا مجوزہ آئینی ترامیم آئین کی نمایاں خصوصیات، بنیادی حقوق اطلاق، انصاف تک رسائی اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اختیارات سے متجاوز ہیں اس لیے انہیں کالعدم ہونا چاہیے؟ اس کے بعد کچھ حقائق اس درخواست میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. درخواست میں کہا گیا کہ اس پٹیشن کے ذریعے درخواست گزاروں نے مجوزہ آئینی پیکج کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا ہے. مجوزہ بل کے ذریعے آئین کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو حاصل اختیارات انتظامیہ کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو درخواست گزار ہیں وہ سپریم کورٹ کے وکلا ہیں اور ہائی کورٹس اور بار ایسوسیشنز کے منتخب صدور کی حیثیت سے بھی ذمہ داری سر انجام دے چکے ہیں. درخواست گزار اپنے قانونی کیریئر میں ہمیشہ قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور انصاف تک رسائی کے اصولوں کے ساتھ وابستہ رہے. پھر یہ کہا گیا کہ پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم نے 14 سپٹمبر 2024 کو مجوزہ بل کی منظوری دینے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا. کابینہ کی منظوری کے بعد بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، یہ کہا گیا. کابینہ کے اجلاس کے طلب کیے جانے کے بعد 15 سپٹمبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا، لیکن دونوں ایوانوں میں 2 تائی اکثریت حاصل کرنے کے راستے میں ہائی رکاوٹوں کے باعث 2 مرتبہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے میں تاخیر کی گئی. درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترامیم کے بل کو خفیہ رکھا گیا جس سے پارلیمنٹ کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے. مجوزہ بل جو ہے وہ 40 آئینی ترامیم پر مشتمل ہے، جس میں وفاقی آئینی عدالت کا قیام، آرٹیکل 175A میں ترمیم، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے اختیارات انتظامی اور سپریم وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنے کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 17 اور اراکین پارلیمنٹ کی نااہلیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63A میں ترامیم شامل ہیں. آئین کے آرٹیکل 17 اور 63A میں ترمیم سے سیاسی جماعتوں اور رائے دہندگان یعنی منحرف ہونے والے اراکین کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی. خیر اس کے بعد تو آپ قاضی صاحب نے 63 کا فیصلہ بھی دے دیا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ مجوزہ بل ایک ایسے وقت میں لایا جا رہا ہے
جب پارلیمنٹ سنی اتحاد کونسل کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نامکمل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے درست طور پر منتخب ارکان قومی اسمبلی کو نمائندگی سے محروم رکھا گیا اور ارکان قومی اسمبلی کو غیر قانونی طور پر اغوا کر کے جبر سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق تو قاضی صاحب نے دی ہوئی آئین کو بالائے طاق رکھنے اور نظر انداز کرنے کی کوششوں کے ثبوت موجود ہیں۔ اس میں ظاہر ہے دیکھتے ہیں نا کہ کون کون سے ثبوت سامنے رکھے جا رہے ہیں، جس طرح سے انزال حسن پنجوتا اغوا ہو گئے، آغا شیخ سرور والا معاملہ، عمر ملک والا معاملہ، مدثر والا معاملہ، تحریک انصاف کے کن کن ایم ایل اے کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، جو جبر ہے، فسطائیت ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، ان ساری چیزوں کے ثبوت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب نے کہاں ماننی ہے یہ چیزیں، کیونکہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اور ان کی مفاد کے لیے یہ ساری بربریت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ مجوزہ بل مکمل طور پر قرارداد مقاصد کے مخالف ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی پہلی آئینی دستاویز ہے جس کی 1949 میں منظوری دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے آسمہ جیلانی کیس میں قرارداد مقاصد کو آئین کا ناقابل تنسیخ حصہ قرار دیا ہے۔ قرارداد مقاصد کے تحت مساوات، سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف، سوچ اور رائے اور مذہب اور عبادت کی آزادی کے علاوہ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستان کے آئین میں انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ کے درمیان اختیارات کا نازک توازن قائم کیا گیا ہے۔ 18ویں اور 19ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس توازن کا اعادہ کیا گیا۔ ان ترامیم یعنی 18ویں اور 19ویں ترمیم کا مقصد طویل ماورائے آئین نظام کے بعد عدالتی تقرریوں کے عمل میں شفافیت کو مزید بڑھا کر اس کے ذریعے جمہوری طرز حکومت اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط کرنا اور عدلیہ میں انتظامی اثرات کو کم کرنا تھا۔ یہ تذکرہ کرنا انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں اس سے پہلے عدلیہ کی آزادی پر اس قسم کا حملہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مارشل لاء کے تاریخ دور میں بھی عدلیہ کی آزادی پر اس طرح کے حملے کی مثال موجود نہیں ہے۔ کسی قانون کے جواز کا تعین کرنا عدلیہ کا خصوصی اختیار ہے۔ اس اختیار کو ختم کرنے کی کسی بھی کوشش سے بنیادی حقوق کی حیثیت نہ صرف علامتی نوعیت کی رہ جائے گی بلکہ اختیارات کا آئینی توازن بھی بگڑ جائے گا، جو آئینی فریم ورک کی ساکھ پر سمجھوتا ہوگا۔ یہ کہنا بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان جمہوری اصولوں پر قائم ہوا، جس پر جمہوری طور پر منتخب نمائندے حکومت کریں گے، نہ کہ ہائبرڈ نظام کے ذریعے اسے چلایا جائے گا۔ مجوزہ بل آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی اور آئین کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مجوزہ بل کے ذریعے قرارداد مقاصد اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر مٹایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ معروضات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں اور ان کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ اس سارے معاملے پر اسے کالعدم کیا جائے۔ معروضات یہ ہیں کہ عدلیہ کی آزادی آئین کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے، جس کا ذکر قرارداد مقاصد میں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں اسے ناقابل تنسیخ خصوصیت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اختیارات کی تقسیم کے تکون کے اصول کو بھی سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں آئین کا نمایاں جو خصوصیت ہے اس کو قرار دیا ہے۔ ججز کی تقرری اور کے معاملے میں جو فیصلے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 38 اور 39 کے مطابق ایسی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی جس سے عدلیہ کی آزادی کو تباہ یا ختم کیا جا سکے۔ اس طرح کی ترمیم آئین میں درج اختیارات کی تقسیم کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ شامل کرنا جو آئین کے بہت سے آرٹیکلز ہیں ان سے متصادم ہے یہ مجوزہ آئینی ترمیم۔ انڈین سپریم کورٹ نے اس نوعیت کی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اس طرح کی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی اور انصاف تک رسائی ختم ہو جائے گی، جبکہ پاکستان کے عوام کو حاصل بنیادی حقوق جو ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ طے شدہ آئینی اور قانونی اصول ہے کہ عدلیہ کی آزادی آئین کی بنیادی اور نمایاں خصوصیت ہے، اس لیے پارلیمنٹ بھی ریاست کے کسی ستون کو کمزور کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کے ذریعے آئین کی نمایاں خصوصیت کو ختم نہیں کر سکتی۔ ججز کی تقرری کا عمل اور ہر قسم کی سیاسی مداخلت اور تعصب سے پاک ہونا چاہیے، لیکن ان آئینی ترمیم میں جو ہائی کورٹس ہیں اور وفاقی شرعی عدالت کے ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ ججز کی تقرری کے کمیشن میں ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو شامل کرنا اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے۔ انتظامیہ اور مقننہ کے نمائندے ججز کی تقرری کے کمیشن میں شامل ہونے سے عدالتی تقرریاں سیاسی تعصب کا شکار ہو کر داغدار ہو جائیں گی۔ پھر یہ کہا گیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم بل کی روح سے سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کی نمائندگی کم کر دی گئی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کا احتساب کرتی ہے اس میں سپریم کورٹ کی نمائندگی کم کر دی گئی ہے، اور اب سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کا صرف ایک ممبر ہوگا، جس سے سپریم جوڈیشل کونسل مکمل طور پر حکومت کے زیر نگی ممبران اور وفاقی آئینی عدالت کے کنٹرول میں آ جائے گی، جو انہیں اپنے سیاسی مفاد کے مطابق ججز کی تقرری کے عمل میں مداخلت کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ یعنی ججز کو نکالنے کا جو فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں اراکین یعنی پارلیمنٹ کے ماتحت جو وفاقی آئینی عدالت ہے جس کا چیف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوگا، جس کو شہباز شریف اور زرداری مل کے لگائیں گے، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کے فیصلے کرے گا کہ کس جج نے عدلیہ میں رہنا ہے اور کس نے نہیں رہنا۔
ایک شخص کے لیے عدالتی تقرریوں کا طریقہ کار تبدیل کرنا آئین میں درج بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ واضح طور پر قاضی کو کہا گیا کہ تیرے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تمہارے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔